أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، قرآن اتارا، جس میں ذرہ بر بھی کجی نہیں ہے، ٹیڑھاپن نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی اور جو سورت شروع کی گئی، اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ سب سے پہلے کہف کا معنی سن لیجئے۔ کہف گفا کو کہتے ہیں اور غار بھی گفا کو کہتے ہیں، دونوں عربی نام ہیں۔ غار کا معنی گفا اور کہف کا معنی بھی گفا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ غار چھوٹی سی غار کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی بچ بچ کے اندر داخل ہو، جیسے غار ہیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جبل نور پر، جبل نور پہاڑ کا نام ہے، پہاڑ نور کا پہاڑ، اس کے اندر ایک گفا جس کا نام ہیرا، اس گفا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی سے عبادت کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں گفا، چھوٹی گفا، چھوٹی غار۔ اور کہف کہتے ہیں بہت بڑی غار کو، اتنی بڑی غار کہ اس میں کئی لوگ سما جاوے، بلکہ کئی لوگ تو اس میں رہتے بھی ہیں، گفا بنا بنا کر اس میں رہتے بھی ہیں۔ آپ ایران کے علاقے میں چلے جائیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر اندر اپنے گھر بناتے ہیں، ایک گفا بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے یہ سورہ کہف ہے۔ آگے چل کر ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 8 سال کے بعد یہ سورت شریفہ اتری، اور کہاں اتری؟ مکہ میں اتری۔ تو یہ سورت مکی ہے۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم زوروں پر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا زوروں پر تھا، اس وقت یہ سورت اتری۔ اس سورت کے اندر 12 رکوع ہے، 110 آیتیں ہیں، 6600 حروف ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی، تو ہمیں 63,600 نیکیاں ملے گی۔ اور وضو کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو وضو کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہر حرف پر 25 نیکی ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں 1,59,000 نیکیاں ملے گی۔ الغرض، سب سے پہلے یہ بتا دیں یہ سورت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتری، شان نزول کیا ہے، سبب کیا ہے، کارن کیا ہے، کیوں اتری؟ کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو کوئی نہ کوئی کارن ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی، شان نزول ہوتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتری؟ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور کفاروں کو ہدایت کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک سفید کپڑے کو لہرایا۔ سفید کپڑا لہرانے کا مقصد یہ تھا کہ بات بڑی گمبھیر ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ مکہ والے سفید کپڑے کو ہلتا دیکھ کر اور محمد عربی کو اس طرح کپڑا ہلاتا اور حرکت دیتا دیکھ کر دوڑے آئے، چلے آئے، جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں؟ آپ سفید کپڑا ہی، کوئی تکلیف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر یوں کہوں پیچھے دشمن ہے اور آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ مانو گے؟ کہا کہ بالکل، آپ تو صادق و امین ہیں، کبھی جھوٹ ہی آپ نے نہیں بولا، آپ کا چہرہ بھی ایسا نہیں کہ جھوٹ بولے، تیرا چہرہ بھی سچا، تیری زبان بھی سچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بت تم پوچھتے ہو یہ سب معبودان باطل ہے، ایک اللہ کو پوجو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ بس اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے، اٹھایا اور گالیاں دینے لگا کہ اسی لیے یہاں جمع کیا تھا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، میرے نبی کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، بدبخت تو برباد ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کا دور شروع ہوا، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے، قسم قسم کی تکلیفیں دے رہا ہے۔ کچھ نہیں بنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا پورے خاندان کا کہ ہمارے مکہ میں آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب اپنی تعلیم میں چلے گئے، 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی گزاری، نہ کسی کا آنا جانا، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں، اور پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، ماؤں کا دودھ خشک ہو رہا ہے، بچے بل بلا رہے ہیں۔ پھر کسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ وہ مکہ میں پھر آ گئے، ہر طرح سے ستایا، پھر دیکھا کہ کسی طرح ستانے سے اور پریشان کرنے سے اور حیران کرنے سے باز نہیں آتے تو کچھ اور کرے، کچھ بڑا سوچے۔ اور بڑا بھی کیا سوچا ان لوگوں نے؟ بڑا کیا سوچا؟ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کو بلائیے، ہم اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مکے کا سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو مال چاہیے، مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آپ کو عورت چاہیے، آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورت آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ خالی اشارہ کیجئے۔ اور دنیا میں یہی 3 چیزیں ہیں، انہی 3 چیزوں سے لوگوں کو لبھایا جاتا ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، یا پھر لوگوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے اور قسم قسم کی کرتب کھیلے جاتے ہیں۔ ایپسٹین فائل جو ابھی بہت چل رہا ہے، بہت سارے، یہ آپ سوشل میڈیا اٹھا لے وغیرہ وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ میں نے 4 سال پہلے یہ بات پڑھی تھی کسی جگہ کہ اسرائیل نے کوئی ایسا ٹاپو خریدا ہے اور اس پر عیاشی کی تمام چیزیں اس نے مہیا کر دی، اور بہترین سے بہترین اس نے چیزوں کو وہاں جمع کیا ہے، اور اس میں اسرائیل والے یہودی لوگ یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور غلط کام کرواتے ہیں، لڑکیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لڑکیاں سامنے پیش کرنے کے بعد پھر ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور یہی چیز قادیانیت پھیلانے کے لیے کچھ جگہوں پر ہوئی بھی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو بلایا اور کشمیری لڑکیاں اور بڑی اچھی اچھی لڑکیاں ان کے سامنے پیش کر دی، اور پھر ان کے ویڈیو بنا لیے اور پھر بلیک میل کرنے لگے۔ تو ان چیزوں سے بڑے سنبھل کر رہنے کا، زنا سے دور رہو، مال کی محبت سے دور رہو، ورنہ آدمی نہ معلوم کس جگہ جا کر پھنس جاتا ہے اور کس جگہ جا کر برباد ہو جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔
تو یہی چیزیں ان لوگوں نے کی کہ محمد آپ کا یہ لڑکی دے دیتے ہیں، محمد آپ کا یہ مال دے دیتے ہیں، محمد آپ کا یہ سردار بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں آپ کی جو باتیں یہ ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ چاند ادھر ہوتا ہے، سورج ادھر ہوتا ہے، چاند ادھر ہوتا ہے، مطلب کیا پوری دنیا میرے قدموں میں تم ڈال دو، توحید کے مقابلے میں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ کی بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا اللہ جو کہے گا وہی میں کروں گا۔ ہر چیز سے وہ مایوس ہو گئے، ستایا، پریشان کیا، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا کرکٹ ڈالا، اوجری ڈال دی، کبھی گلے میں پھانسی دینے کی کوشش کی، گلا پھانسنے کی کوشش کی، بائیکاٹ کر دیا، لڑکی بھی پیش کی، سب کچھ کیا، مال پیش کیا، عہدہ پیش کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کچھ نیا کرنا چاہیے، کچھ اور بڑا کرے۔ تو انہوں نے مشورے کے بعد یہ طے کیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم علم کو علم سے کاٹیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ رہی ہے تو وحی کے ذریعے کاٹیں، علم کو علم سے کاٹیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے۔ عیسائیوں کے پاس ان کا حل اور ان کا توڑ تلاش کریں کہ آئے دین لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم جتنا ستاتے ہیں اتنا ہی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم بلال حبشی کو ستا رہے ہیں، بلال حبشی کو مار رہے پیٹ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھونی دی جاتی تھی، پریشان کر رہے ہر ایک کو، لیکن اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اس کو جتنا ہی دبا ہوگے اتنا ہی اگڑے گا۔ اسلام ایک ایسا تنا ہے، اس کو کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا تراشو گے گھنا ہوگا۔ کہاں اسلام کو آپ توڑنے جاؤ گے، کہاں اسلام کو مٹانے جاؤ گے؟ 1400 سال سے لوگ مٹا رہے ہیں، اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا جو گاؤں ہے وہ مسلمانوں کا ہے، دنیا کا سب سے نیچا جو گاؤں ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ دریا کے اوپر جس لوگوں کا گاؤں ہے 6 کلومیٹر تک مسلمانوں کا گاؤں ہے، کہاں جاؤ گے؟ اور خطرناک سے خطرناک جنگل جس میں بڑے بڑے ایناکونڈا اور خطرناک سے خطرناک جانور رہتے ہیں، اس جنگل کے اندر اگر کسی کا گاؤں ہے تو وہ مسلمان کا گاؤں ہے، کہاں جاؤ گے؟ فرانس کے اندر ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج 3000 سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں۔ اور جس جگہ پر ورلڈ سینٹر جہاں سے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اس ورلڈ سینٹر کی بھی جگہ خرید لی گئی ہے کہ وہاں مسجد بنائیں گے، لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مسجد رکی ہوئی ہے۔ کیسے وہ مٹاؤ گے؟ لندن کی مشہور و معروف ایک بلڈنگ ہے جس میں ایک آصف نامی آدمی، محمد آصف نامی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، روکنے والوں نے روکا، پوری بلڈنگ خرید لی، کروڑ روپے کی پوری بلڈنگ خرید لی اور اعلان کر دیا اس کو میں مسجد بناؤں گا۔ کہاں روکے گے اسلام؟ کیسے روک سکو گے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام تو بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ لایا ہوا دین دنیا کے چپے چپے اور گھر گھر اور در در پر پہنچے گا، یہ پہنچ کر رہے گا، کوئی مٹانے والا مٹا نہیں سکے گا اس کو۔ الغرض یہ کفار لوگ، یہ میں شان نزول بتا رہا ہوں کہ یہ صورت شریفہ کیوں اتری۔ یہ لوگ پہنچے کہاں؟ یہودیوں کے پاس، مدینہ۔ ان لوگوں سے جا کر شکایت کی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو باطل کہتے ہیں، جھوٹے کہتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ہرا دیں اور لوگوں کے دماغوں کے اندر ان کے بارے میں غلط غلط باتیں بھر دیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو، ان سے دور ہو۔ جیسے آج کل میڈیا والے دیکھیں، وہ
लोगों को बिठाते हैं اور خرید کر لاتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے، ان کو روپے دیے جاتے ہیں اور سوالات دیے جاتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑو، اسلام کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑو۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں، مرد اور عورت، ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں اور وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے اور ان کا ذہن مرتد ہو جائے، ذہنی اعتبار سے ارتداد پھیلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے جواب دینے والے پیدا کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا شمائل صاحب دامت برکاتہم کو کھڑا کیا اور ایسے جواب دیے کہ پوری دنیا دنگ ہو گئی۔ الغرض یہ یہودیوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھ رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان کے سامنے رکھیں تو وہ ہمارے سامنے شکست کھا جائے، ہار جائیں اور ہم لوگوں کو کہہ سکے دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ تم جا کر 3 سوال کرو۔ پہلا سوال کہ وہ نوجوان کون تھے جو اپنے شہر سے نکلے اور ایک غار میں جا کر چھپے۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کون ہے جو مشرق سے نکلا اور مغرب تک فتح کرتا ہوا اور فتوحات پاتا ہوا چلا گیا۔ اور تیسرا سوال روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال ان سے جا کر پوچھے۔ یہ سوال اس لیے انہوں نے منتخب کیے تھے، پورے حجاز میں عرب کے اندر اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، روح کیا چیز ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے یہی سوال ان کو دیے اور یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دے دے تو ان پر ایمان لے آنا، تم پر ایمان لانا لازم ہوگا، اور جواب نہ دے تو پھر تم جو چاہے وہ کرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جانے والے کون تھے؟ عقبہ بن ابی معیط، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بہت بڑا دشمن۔ نصر بن حارث، نصر بن، یہ 2 آدمی گئے تھے اور مکہ والوں نے بھیجے تھے۔ یہ 2 لوگ آئے اور ان کو آ کر یہ سوالات بتائے کہ یہودیوں کی طرف سے یہ 3 سوال ہیں۔ وہ خوشی خوشی گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ محمد 3 سوال ہے، جواب دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ وہ نوجوان کون ہے جو اپنے شہر سے نکل کر غار میں گئے پھر وہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ نمبر 2 روح کیا چیز ہے۔ نمبر 3 ذوالقرنین کون شخصیت ہے، وہ کون شخص ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک فتوحات حاصل کی اور مشرق سے نکلا اور مغرب تک پہنچا۔ یہ 3 سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں کل جواب دے دیں گے۔ کیا کہا؟ ہم تمہیں کل جواب دے دیں گے۔ وہ لوگ نکل گئے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے ہیں، وحی آ نہیں رہی ہے۔ 15 دن گزر گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور ادھر کفار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، کچھ پتا بھی نہیں، کہاں ہے آپ کا اللہ، لاؤ، کہاں ہے فرشتہ، لاؤ۔ تم کہتے ہو کہ وحی آئے گی، کہاں ہے وحی؟ آپ لائے وحی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ لیکن بات یہ تھی کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تھے۔ بس اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہی 15 دن تک روک لی۔ پھر حضرت جبرائیل آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا تو میں آئندہ کل انشاءاللہ سورہ کہف کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ واقعہ آپ کو سننے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اس سے بہت سارے اسباق بھی ملیں گے، اس سے آپ کو بہت سارا درس بھی ملے گا، اور آج کی زندگی میں کس طرح آپ زندگی گزاریں۔ آج ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ واقعہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلی بات اور اگلا درس انشاءاللہ